وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 12ویں پارے میں سورہ یوسف، جو اپنے مزاج اور نزول کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے، 111 آیات اور اس کے اندر 12 رکوع ہیں۔ حضرت یوسف کریم کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ پورے قرآن مجید میں کل میں نے دیکھا ایک سافٹ ویئر کی مدد سے 26 مقامات پر اللہ نے حضرت یوسف کریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ان 26 مقامات میں سے ایک مقام سورہ انعام میں ہے جو پیچھے گزر چکا، ایک سورہ غافر میں ہے جو غالباً آخری پاروں میں ہے، اور 24 دفعہ لفظ یوسف کو اللہ نے سورہ یوسف کی 111 آیات مبارکہ میں اس کو ریپیٹ فرمایا ہے۔ تو اللہ کے ایک جلیل القدر نبی ہیں، اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھے۔ ہر نبی نے اپنی زندگی میں کو بڑی بڑی مشکلات میں سے بڑی بڑی مشکلات دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مشن میں سب سے بڑی مشکل جس کا سامنا تھا وہ ان کے اپنے بلڈ ریلیشن میں ان کے اپنے سگے بھائی تھے، اور پھر زندگی کے اتار چڑھاؤ اللہ اپنے حبیب کریم کے سامنے رکھ کر اس مکی سورہ مبارکہ میں اپنے نبی کے حوصلے کو بلند فرمانا چاہتا ہے۔ محبوب مکی ماحول سے پریشان نہ ہوں، ابو جہل اور ابو لہب کی ان ریشہ دوانیوں سے پریشان نہ ہوں، اپنے بھی پرائے لگتے ہیں جب مشن اللہ کی رضا کے لیے چلانا ہو، لہذا ہمت اور حوصلہ بلند رکھیں۔ حضور کو پیشکش ہوئی، آپ نے واقعہ سنا ہے، 6 7ویں کی کلاس میں ہم پڑھتے تھے کہ جب وفد آیا حضور کی بارگاہ میں کہ اگر آپ کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہم کر دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے مشن سے باز آ جائیں، آپ جو مانگیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ سارے ایک جو ہے وہ سملیرٹیز ہیں انبیاء کرام کی تعلیمات میں اور ان کے چیلنجز میں۔ حضرت یوسف کا تذکرہ اپنی جگہ پر ایک الگ اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن نے اس کو کیا کہا؟ احسن القصص، بہترین قصہ، بہترین کہانی۔ جو گرامیٹیکلی زیادہ شغف رکھتے ہیں دوست آپ میں سے، تو واقعہ کوئی بھی ہو، سٹوری کوئی بھی ہو، تو وہ زمانے کے اعتبار سے کس زمانے میں ہوگی؟ پاسٹ میں ہوگی، اور پاسٹ انڈیفینٹ میں ہوگی۔ ہم نے سمپل سی گردانیں آج سے 1.5-2 سال پہلے سے جاری ہیں، اس کے سارے ورب پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر ہیں، بڑے سمپل ہیں، بلکہ قرآن کا میجر حصہ آپ سمجھ لیں 8 سے 9 پارے پاسٹ انڈیفینٹ کے اوپر ہیں۔ قرآن نے کوئی مشکل زبان استعمال نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا تو کل تک ہم پڑھ چکے کہ اس نے محل کے دروازوں کو بند کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب اپنی خواہش رکھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر 3 باتیں کی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا محسن جس کے گھر میں رہتا ہوں میں اس کی کبھی بھی احسان شناسی کا پردہ پھاڑ نہیں سکتا۔ یہ وہ بڑی سوچ ہے جو اللہ ایک جینٹل مین کو دیتا ہے، جو نبی ہی ہو سکتا ہے یا اللہ کا ولی ہی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا خدشہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھا وہ یہ ہے، اگر میں نے یہ کام کیا تو میں تو ظالم ہو جاؤں گا، اور اگر میں ظالم ہو گیا تو انہو لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ وہ امریکہ ہو یا انڈیویجول ہماری لائف ہو، اللہ کا اصول کیا ہے؟ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ وہ ظلم کسی بھی درجے کا ہو سکتا ہے، میرا اپنی ذات کے ساتھ بھی ظلم ہو سکتا ہے، پھر میں فلاح نہیں پا سکوں گا، پھر میرا رب کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا، اور اجتماعی ایک ظلم بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ 3 سوچیں میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہر کام کرتے ہوئے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا محسن میں اس کا کبھی بھی احسان کا بدلہ احسان کے بغیر نہیں دے سکتا، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اسلامی ایک گولڈن سوسائٹی کے سب سے بڑے اصول ہیں یہ 3 جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ اب ہے جی اس نے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی کہ بس آ بھی جا۔ حضرت یوسف کے 3 جواب سن کر اب اگلی کیفیت کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ 2 فعل ہیں اور دونوں پاسٹ انڈیفینٹ ہیں۔ واو کا معنی اور لقد تحقیق، ہمت ارادہ کرنا، ہمت ارادہ کرنا، اور ہمت پاسٹ انڈیفینٹ میں ہے اور مؤنث ہے۔ ہمہ اس ایک نے ارادہ کیا، ہمہ ان 2 نے ارادہ کیا، ہم ان سب نے ارادہ کیا، ہمت
اس ایک عورت نے ارادہ کیا. تو 14 لفظ ہیں جو پاسٹ انڈیفینٹ کے پھر کے آئیں گے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اس عورت نے قصد کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا. وَهَمَّ بِهَا واو کا معنی اور ہم آپ بھی قصد کر لیتے بِهَا اس عورت کا, لیکن آپ نے قصد نہیں کیا, اس نے قصد کر لیا. وَهَمَّ بِهَا آپ بھی قصد کر لیتے, لیکن آڑ کیا بن گئی؟ لَوْلَا أَرَّآ بُرْحَانَ رَبِّهِ اگر رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے, رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے, رب کی قدرت کو نہ دیکھ لیتے, تو اس نے تو ارادہ کر لیا تھا عورت نے حضرت یوسف کے قریب جانے کا اور اپنی خواہش کے پورا کرنے کا. آپ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھ لیتے. وہ روشن دلیل کیا تھی جو حضرت یوسف کے سامنے آئی؟ عورت نے ارادہ کر لیا, مرد ارادہ نہیں کر رہا. وہ روشن دلیل کیا ہے؟ ایک اندر کا انسان زندہ ہے اور رب اس کو گناہ کی توفیق نہیں دے رہا, اور وہ اپنے ایک باطن جو اس کا روشن ہے وہ اس کے سامنے بہت بڑی دلیل ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو گناہ سے بچ جانا یہ بھی رب کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. اس سے پتہ چلتا ہے, اور یہ تصوف کا نقطہ ہے, کہ انسان کبھی بھی گناہ سے خود نہیں بچ سکتا جب تک کہ اس کا رب اس کے سامنے روشن دلیل نہ رکھے. اور روشن دلیل کیا ہے؟ روشن ضمیری ہے, زندہ دلی ہے جو انسان کو گناہ سے بچا لیتی ہے. تو یہ تصوف کا نقطہ. عورت نے مرد کا ارادہ یوسف علیہ السلام کا کر لیا, اور آپ بھی قصد کر لیتے اگر رب کی دلیل اور برہان کو نہ دیکھ لیتے کہ اندر وہ ایک چارمنگ نہ ہوتی گناہ سے بچنے کی. کذالک یہ اگلا بھی تصوف کا نقطہ ہے. کذالک اسی طرح لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. لِنَصْرِفَ تاکہ ہم دور کر دیں, تاکہ ہم پھیر دیں. عَنْهُ عن کا معنی سے, ہو کا معنی پروناؤن ہے جو ناؤن کی طرف جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ فرما رہے اسی طرح ہم دور کر دیں, اور ہم نے دور کر دیا جناب یوسف سے السُّوءَ والفحشاء. سو کہتے ہیں برائی کو, فحشاء کہتے ہیں بے حیائی کو. دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ برائی انڈیویجولی بھی ہو سکتی ہے, ہڈنلی بھی ہو سکتی ہے. فحشاء انڈیویجولی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ عموماً لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. نماز دونوں سے روکتی ہے, بے حیائی سے بھی اور برائی سے بھی. تو برائی ہمیشہ چھپ کے ہوتی ہے, خواہ وہ انڈیویجولی ہو یا کلیکٹیولی ہو. اور فحشاء جو بے حیائی ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. آج معاشرے کا مسئلہ دونوں ہے, برائی بھی ہے اور بے حیائی بھی ہے. ہمارے بڑے بڑے پوسٹر, سائن, یہ جو ہمارے بورڈ لگے ہیں, یا فلموں کا, ڈراموں کا یہ کلچر ہے, یہ بے حیائی والا کلچر ہے. تو اللہ فرما رہے ہم نے یوسف کو دور کر دیا, یوسف سے پھیر دیا السوء اس تنہائی والی برائی کو بھی, والفحشاء اور پھر ایک حاکم وقت بھی بننا تھا, مصر کے تخت پہ بھی بیٹھنا تھا. پھر آپ معاذ اللہ کسی بہت بڑی برائی کا سبب بنتے, ہم نے اس سے بھی روک دیا. کیوں؟ انہو من عبادنا المخلصین, انہو بے شک وہ یوسف علیہ السلام من سے عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھے. کن بندوں میں سے؟ المخلصین, مخلصین نہیں ہے بلکہ مخلصین, یہ مفعول ہے, آبجیکٹیو ہے, چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. اب جب وہ کیفیت بڑھ گئی تو وَاسْتَبَقَا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کیفیت یہ ہوئی, دونوں دوڑ پڑے. حضرت یوسف علیہ السلام آگے, زلیخا پیچھے. دوڑتے 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 جب اس نے قمیض پکڑ لی حضرت یوسف علیہ السلام کی, یا آپ نے جو بھی لبادہ زیب تن کیا ہوا تھا وہ پیچھے سے پھٹ گئی. بھاگتے بھاگتے جب آخری دروازے پہ پہنچے, مفسرین نے لکھا اللہ نے سارے قفل اور تالے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دوڑنے سے, برکتوں سے توڑ دیے, اور آپ محل کے سارے دروازوں سے نکلتے گئے. جب فائنل اینڈ والے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا آگے زلیخا کا شور کھڑا ہے. اب عورت کی کچھ چیزوں کا اور اس کی نفسیات کا قرآن نے تذکرہ کیا. جب زلیخا نے دیکھا کہ میرا تو شوہر عزیز مصر سامنے کھڑا ہے, تو وہ کہنے لگی تم کیا سزا دو گے اس بندے کو کہ جو بندہ تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے؟ اس یوسف نے تو میرے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی. اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دفاع میں بظاہر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے خود مجھے پھسلایا ہے. بات پہنچی ایک عادل اور منصف تک کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا. تیسرا بندہ تو ادھر تھا کوئی نہیں. اس نے کہا جی یہ بھاگ کے جا رہے تھے, وہ جو بندہ فیصلہ کرنے والا ہے جس کو قرآن شاہد شاہدن کہہ رہا ہے, یہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے. اگر تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہے یوسف کی تو قصور عورت کا ہے, اگر قمیض یوسف علیہ السلام کی آگے سے پھٹی ہے تو پھر قصور
ان کا ہے۔ اب یہ جب فیصلہ اس کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کہاں سے پھٹی تھی؟ پیچھے سے پھٹی تھی۔ اب عزیز مصر کے اوپر واضح ہو گیا کہ غلطی تو میری بیوی کی ہے۔ پیر صاحب نے اور مفسرین نے یہاں پر حاشیہ چڑھایا کہ عزیز مصر کو ایک غیرت خاوندی میں، یا جو ایک خاوند کے اندر غیرت ہے اپنی بیوی کے اس برائی کے ارادے کے بعد، وہ نہیں جاگی۔ اس نے کتنا پنشمنٹ کیا اپنی بیوی کو، کچھ نہیں کہا۔ اس نے اپنی عورت کو بھی برا نہیں کہا، اس نے کہا عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں، یہ نہیں کہا کہ تو غلط ہے، اس نے کہا عورتیں ہوتی ہی ایسے ہیں۔ اب اس نے دو ایڈوائز کی، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو، ایک اپنی بیوی کو۔ اپنی بیوی کو کہتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، یہ تیرا برا فعل ہے، اس کو مینج کر۔ اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم نے یہ بات معاشرے میں ذکر نہیں کرنی، تو بھی اپنے کام میں لگا رہے۔ اب یہ بات یہاں تک وائنڈ اپ ہو گئی۔ آگے پھر ایک اور تھوڑا سا تذکرہ شروع ہوا کہ محل کی عورتیں اور جب بیٹھتی خادمائیں تو پھر ذکر کرتی کہ ہماری جو گھر کی مالکن ہے، ملکہ ہے، وہ تو اس طرح کے کام میں ملوث ہو گئی۔ تو بات نکلتے نکلتے باہر معاشرے میں پہنچی۔ عورتوں نے کہا بھئی ہمیں دکھاؤ تو صحیح وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کے بارے میں ایلیگیشن ہے تمہارے اوپر۔ پھر وہ واقعہ ہے بڑا مشہور، جب اس نے فروٹ رکھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھریاں پکڑائیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نکلے اور انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ جو ہے وہ چھریاں، وہ اگلی والا واقعہ ہے، بس اس کو ذرا دیکھیے گا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، میں نے عرض کر دیا، اب آپ ترجمے کی کوشش کیجئے گا۔ وَاسْتَبَقَا دونوں ہیں، استبقا اس ایک نے سبقت لی بھاگتے ہوئے، اور استبقا ان دو نے سبقت کی بھاگتے ہوئے، البابا دروازے تک، وہ دونوں دروازے تک دوڑنے لگے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، واو کا معنی اور، قدت پھاڑ دی، مؤنث ایک عورت نے، یہ بھی فعل ہے، قدہ اس ایک نے پھاڑ لی، دو نے پھاڑی، قدہ سب نے پھاڑ دی، قدو اس ایک عورت نے پھاڑی، قدت وقدت اور اس عورت نے پھاڑ ڈالی، قمیصہو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص۔ پتہ یہ چلا یہ قمیص میں اور آپ آج نہیں پہنتے، یہ بہت پہلے کی قمیص کا رواج ہے جو انسان زیب تن کرتا ہے۔ میں نے ایک ہسٹری کو پڑھ کے اور کلچر کو پڑھ کے ایک اندازہ لگایا، انسان جس دور میں بھی رہا ہے وہ اپنی سیولائزیشن کی پیک پہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ڈارک ایجز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سٹون ایجز بھی ہیں، وہ جی پتھروں کا زمانہ تھا، وہ اندھیروں کا زمانہ تھا، ہمارے لیے ضرور ہے، لیکن وہ جب تھے تو ان کے لیے وہ سیولائزیشن اپنی پوری پیک پہ تھی۔ تو یہ بھی اسی سیولائزیشن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وقدت اس نے پھاڑ ڈالا قمیصہو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو، کرتے کو، من دوبرن پیچھے سے، من کا معنی سے دوبر کہتے ہیں پیچھے، اور گرامیٹیکلی اگر دیکھیں تو انسان کی جو شرمگاہ ہے اس کو بھی حدیث کے الفاظ میں، قرآن کے الفاظ میں، فقہی الفاظ میں دوبر اور قبل کہا گیا ہے سمجھانے کے لیے۔ من دوبرن پیچھے سے اس نے قمیض کو پھاڑ دیا۔ وَأَلْفَيَّا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وَأَلْفَيَّا اور ان دونوں نے کھڑا ہوا پایا، الفیا ان دونوں نے کھڑا ہوا پایا، سیدہا اس عورت کے شوہر کو، سید کو، اپنے گھر کے سربراہ کو، لدل باب دروازے کے پاس۔ لدا ہمیشہ پاس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اگر میں اپنے پاس کی بات کروں تو ہوگا لدیہ، اگر ہمارے پاس ہوگا تو لدینا، اس ایک کے پاس ہوا تو لدن ہو، تو لدل باب دروازے کے قریب ان دونوں نے کھڑا ہوا پایا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اب وہ جملہ جو عورت نے کہا، قالت کہا، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، کالا کالا کالو کالت، یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے۔ قالت وہ جھٹ سے بول پڑی، ما جزاء میرے سرتاج مجھے یہ بتاؤ، ما جزاء کیا سزا ہو سکتی ہے، من جو ارادہ کرے، پاسٹ انڈیفینٹ ہے، کیا سزا ہو سکتی ہے اس بندے کی جو ارادہ کرے، بے اہلے کا تیرے گھر والوں کے ساتھ، سوء برائی کا، مجھے بتاؤ سرتاج تم دروازے پہ کھڑے ہو کہ جو تمہارے اہلیہ اور گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ پھر سزا بھی خود ہی تجویز کر دی، شوہر نے تو بتانی تھی جو سزا ہو سکتی تھی، کیا سزا ہو سکتی ہے، اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے، الا مگر این یسجنا اس کو قید میں بھیج، اس کو جیل میں بھیج دیا جائے، یسجنا قید کر دیا جائے، او عذاب علیم یا اسے دردناک عذاب دے دیا جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من آلہا، اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صفائی میں خود بولتے ہیں، قالا آپ نے فرمایا جواباً ہیا اس نے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، ہیا مؤنث کے لیے ہے، پروناؤن ہے، اور ایکول ٹو شی ہے جو آپ انگلش میں پڑھتے ہیں۔ قالا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہیا اس عورت نے، راودتنی عن نفسی، راودتنی، راودت پھسلایا، بہلایا، نی مجھے،
ان نفسی میرے نفس کی حفاظت سے مجھے اس نے پھسلایا ہے، مجھے بہلایا ہے، وشاہد شاہد من اہلہا واو کا معنی اور شاہد شاہد، یہ شاہد بمانا منصف ہے، حاکم ہے اور ایک تھرڈ پارٹی ہے جو فیصلہ کرنے والی ہے، من اہلہا، اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ ہے کس کے خاندان میں، من اہلہا زلیخا کے خاندان سے ہے۔ اب وہ حاکم اور منصف اس تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو اس کا جملہ کیا ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، ان اگر کانا ہو قمیصہ، اس مرد یوسف علیہ السلام کی قمیص اگر ہو قدہ پھٹی ہوئی، من قبل آگے سے، تو فصدقت پھر سچی عورت ہے، فصدقت پھر سچی عورت ہے، یہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ہے، صدقہ صدقہ صدقو صدقات، فصدقت تو اس نے پھر سچ کہا، وہو من الکاذبین واو کا معنی اور ہوا یہ پروناؤن ہے جو ہی کے ایکول ہے، ہوا وہ یعنی یوسف، من الکاذبین پھر جھوٹوں میں سے ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اب یہ ساری لائن کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، واو کا معنی اور ان اگر کانا ہو قمیصہ جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض قدہ پھٹی ہوئی، من دبر پیچھے سے، فکذبت تو جھوٹی عورت ہے، کذبا کذبا کذبو کذبت تو جھوٹی عورت ہے، وہوا من الصادقین واو کا معنی اور ہوا وہ یوسف، ہوا جو ہے وہ جینڈر کے اعتبار سے میل کے لیے پروناؤن ہے، ہوا وہ من الصادقین وہ سچوں میں سے ہے، فلما رآ قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، فا کا معنی پاس لما جب رآ اس نے دیکھا قمیصہ جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص کو تو قدہ وہ پھٹی ہوئی تھی، من دبر وہ پیچھے سے، کالا تو عزیز مصر کہنے لگا انہو من کیدکن انہو بے شک یہ پورا پروسیجر جو تمہاری بھاگ دوڑ کا ہے اور قمیض پھٹنے کا ہے، من کیدکن من کا معنی سے، قید کا معنی مکر اور فریب، کنہ تمہارے، یہ کا کما کم کے کما کنہ یہ تم عورتوں کے فریب ہیں جو تم نے کیے ہیں۔ دیکھیں اپنی عورت پہ ایلیگیشن نہیں آ رہا، معاشرے کی پوری عورتوں کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے، بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، اور ان کید کنہ عظیم، ان کا معنی بے شک، قید کنہ تم ساری عورتوں کے جو مکر ہیں عظیم، یہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یوسف آرد ان ھذا، اب ایڈوائس کیا ہوئی، یوسف اے یوسف پاک باز، آرد ان ھذا، آرد ان ھذا اس بات کو جانے دو، اب اس مسئلے کو اچھالو نہ تم بھی، واستغفری لذنبک اور اس کو کہا عورت کو، واو کا معنی اور استغفری یہ مؤنث کے لیے، تو عورت جو ہے وہ اپنے گناہ کی معافی مانگ، لذنبک اپنے گناہ کی، لذنبک کا نہیں ہے بلکہ لذنبک کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اور یوسف تم بھی اس بات کو جانے دے، اور انہ کے کنت من الخاطئین، اب عزیز مصر کہتا ہے غلطی تمہاری ہی ہے زلیخا، انہ کے بے شک تو، کنتے تو ہی، من الخاطئین خطا کرنے والوں میں سے ہے، لہذا تو اس معاملے کو جانے دے، اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ بات جب چل نکلی تو پھر بڑی دور تک پہنچی، وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، یہ اب عورتوں کی آپس کی ڈسکشن ہے جو باہر ہو رہی ہے محل سے ایک دوسرے سے، بھئی زلیخا تو کسی مرد اور کسی خوب رو نوجوان کے ساتھ کچھ ایلیگیشن میں ہے، تو مسئلہ کیا ہے، واو کا معنی اور کالا کہنے لگیں، یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے، کالا کہنے لگیں، نسوتن عورتیں، نساء اس کی جمع ہے، نسوہ بھی جمع ہے، فی المدینۃ شہر میں عورتیں کہنے لگیں، امرأۃ العزیز امرأہ عورت، العزیز عزیز کی، عزیز مصر کی بیوی، تراود بہلاتی ہے، فتاہا اپنے نوجوان غلام کو جو ایڈاپٹڈ ہے ان کا، ان کے گھر میں رہتا ہے، اپنے نوجوان غلام کو وہ بہلاتی ہے، ان نفس ہی اس کے نفس کی حفاظت سے، یعنی اپنے مطلب کی طرف لانا چاہتی ہے، قد شغفہا حبا اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے، قد کا معنی تحقیق، شغفہا حبا اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے، پھر عورتیں اپنا ڈیسیجن دے مارتی ہیں، وہ کیا ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، یہ کام ٹھیک نہیں ہے جو زلیخا کرنا چاہتی ہے، انا بے شک ہم لنراہا اس کو دیکھتی ہیں کہ فی ضلال مبین یہ تو بڑی کھلی گمراہی میں ہے۔ اب زلیخا اپنی صفائی میں کیا کہتی ہے، فلما سمعت بمکرہن، فا کا معنی پاس لما جب سمعت
سنا یہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ہے. جب زلیخا نے سنا بے مکر ہننا، ان ساری عورتوں کا یہ مکر فریب ڈسکشن جو باہر بیٹھ کر ہو رہی تھی، جب اس زلیخا نے یہ سنا تو ارسلت الیہن، ارسلت اس نے بلا بھیجا، الیہن ان ساری عورتوں کو، وعاتدت اور تیار کیا، لہن ان ساری عورتوں کے لیے، متکعا بڑی مسندیں، تکیے پیچھے رکھنے کے لیے، جو بھی اس زمانے کا تھا ایک بیٹھنے کا انداز کسی بھی محل کا. تو اتکا کہتے ہیں ٹیک کو. اللہ کے حبیب کے سامنے ایک صحابی لیٹ کے کھا رہے تھے تو اللہ کے حبیب کے سمجھانے کا انداز دیکھیں. میں اور آپ یا ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو اس کے سمجھانے میں 90% تنقید ہوتی اور 10% اصلاح کا جذبہ ہوتا، جو آج معاشرے میں ہو چکا ہے، ممبر پہ بھی اور ہمارے گھروں میں بھی. میاں بیوی کے جھگڑے کی مین بنیادی تنقید ہے، سمجھانا مقصود نہیں ہے. تو حضور نے بھلا کیسے سمجھایا؟ ٹیک لگا کر تکیے کے ساتھ ایک صحابی کھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیسے کہ نہ کھاؤ، اٹھو بیٹھو، ایسا کھانا ٹھیک نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں تو ٹیک لگا کے نہیں کھاتا، میں تو ٹیک لگا کے نہیں کھاتا. تو صحابی فوراً سیدھے ہو گئے اور ذہن میں یہ سوچا اگر دونوں جہانوں کے سردار اور تمام نبیوں کے سردار اگر ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تو مجھے کیسے زیب دیتا ہے کہ میں ٹیک لگا کے کھاؤں. وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، اتکا، متکا، ٹیک لگانا. اور تیار کی زلیخا نے ان کے لیے مسندیں، اور جب وہ آ گئیں تو وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، وآتت واو کا معنی اور آتت پاسٹ انڈیفینٹ، اس زلیخا نے دے دی، کل واحدۃ ہر ایک کو، منہن ان عورتوں میں سے، سکینہ چھری، عربی میں چھری کو کیا کہتے ہیں؟ سکین. وہ چھری اس کو پکڑا دی ان سب کو. وکالت خرج علیہن، واو کا معنی اور کالت کہا، یہ بھی پاسٹ انڈ، کالا کالا کالو کالت، اس زلیخا نے کہا او خرج نکلو یوسف علیہن ان کے سامنے. فلما رأینہ، فا کا معنی پس، لما جب، رأینہ جب ان ساری عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھا، اکبرنہ ان سب نے اس کی تکبیر اور اس کا بڑا پن بیان کیا. شش در رہ گئیں، معقوم ہو گئیں، مغلوب ہو گئیں، اور اس کا حسن و جمال دیکھ کر بالکل اپنے آپے سے باہر ہو گئیں اور کاٹنے پھل تھے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، واو کا معنی اور، قطعنا کاٹ بیٹھیں، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو، وَقُلْنَا اور کہنے لگیں، حاشا للہ، سبحان اللہ. آپ اس کا مترادف سمجھ لیں، حاشا للہ، اللہ کی شان ہے، ما ھذا بشرا، یہ بشر تو نہیں ہے، یہ کیسا انسان ہے، یہ تو کو فرشتہ، صفت خوبصورت ہے. ان ھذا الا ملک کریم، ان ھذا یہ نہیں ہے، الا مگر، ملکن فرشتہ، کریم معزز فرشتہ ہے. اب زلیخا کیا کہتی ہے؟ قالت، زلیخا کہنے لگی، فذالکن الذی لمتننی فیہ، فذالکن یہ وہ شخصیت ہے اے عورتوں، الذی جس کے بارے میں، لمتننی فیہ، یہ ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں، لمتننی سے ملتا جلتا. اے عورتوں یہ وہی پیکر رانائی اور پیکر حسن و جمال ہے. لمتننی تھوڑا سا بھلا اس کو موڈیفائی کریں آگے پیچھے، ملامت کرنا، لمتننی ملامت کرنا، کیونکہ یہ تو اوریجنل عربی ہے تو ہماری زبان میں آتے آتے یہ ملامت میں چلا گیا. لمتننی فیہ، یہ وہی پیکر رانائی اور حسن و جمال ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں. اب وہ خود کمیٹڈ ہو جاتی ہے، وہ اقرار کر لیتی ہے کہ نہیں جی مجھ سے غلطی ہوئی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، وَلَقَدْ اور تحقیق، رَاوَدتُّهُ میں نے پھسلایا، ان نفس ہی اس کو اپنے نفس سے، اور اس کو یہ میں نے آفر کروائی، لیکن فَاسْتَعْصَمَ، فا کا معنی پاس، استعصم وہ بچا رہا. اگر آپ الف سین تے کو اڑا دیں تو پیچھے بچے گا عین صاد اور میم، اسی سے نکلا ہے عصمت، عصمت انبیاء، معصوم ہونا. فاستعصم لیکن وہ بچا ہی رہا. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ لیکن اس کے اندر کا جو ایک محبت والا جذبہ ہے یوسف علیہ السلام کے لیے وہ نئے سرے سے اٹھتا ہے، اور وہ کیا کہتی ہے، اگر اس نے اب بھی میری بات نہ مانی تو میں اس کو جیل کروا دوں گی، یا پھر اس کو میں نہایت بے آبرو کروں گی، میں بھی اس کو نہیں چھوڑوں گی. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ واو کا معنی اور، لئن اگر، لَمْ يَفْعَلْ اگر اس نے نہ کیا، ما آمرہ جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، تو لَيُسْجَنَنَّ یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو سینس ہے، اور انتہائی تاکید کے ساتھ ہے، لام بھی تاکید کے لیے، نون بھی تاکید کے لیے. لَيُسْجَنَنَّ اس کو ضرور قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور یہ ضرور ہو جائے گا، من الصاغرین
چھوٹے لوگوں میں سے میں اس کو مال میں بھی پھر نہیں رہنے دوں گی، میں اس کو بے آبرو بھی کر دوں گی۔ یہ جو اس کا بڑا پن ہے ہمارے محل میں رہ کے، یہ اب ایک نفسیات ہے۔ اگر آپ اس کو مزید حاشیہ چڑھائیں بٹوین دا لائن، تو ایک عورت ایک مرد کے لیے کتنا جذبہ رکھتی ہے، اور پھر اپنے اندر ایک بدلہ لینے کی بھی کتنی کیفیت رکھتی ہے، یہ قرآن ہمیں بہتر کہہ رہا ہے۔ اب جب دو آپشن چنی زلیخا نے، میں اس کو قید کروا دوں گی، بے آبرو بھی کروں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مجھے قید پسند ہے، میں تمہارا یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ اب پھر وہ فیز ہے انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا، اب قید میں ڈالے گئے تو وہاں خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر آپ نے خوابوں کی تعبیر بتائی، ایک عزیز مصر کو خواب آیا، اس خواب کی تعبیر آپ نے بتائی، وہ 7 جو بھینسیں تھیں، اور وہ پھر پوری کیفیت اگلے واقعے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اس کی پوری گہرائیوں کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔